نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. اسی طرح فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ رب العزت کا قانون تخلیق ہے اور قانون فطرت ہے کہ اللہ جس کو چاہیں فضیلتیں عطا فرمائیں، جس کو چاہیں مقام و مرتبے سے نوازتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی تو دنیا میں بڑی قسموں کے ہیں، لیکن زمزم کی اپنی ہی فضیلت ہے. پتھر تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ حجر اسود کے نصیب میں آیا وہ کسی اور پتھر کو نہیں مل سکا. دنیا میں دن تو سال میں بار بار آتے ہیں، لیکن یوم الجمعہ، یوم النحر، یوم عرفہ کی اپنی اپنی فضیلت ہے. راتیں تو بہت آتی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کا مقام اپنا. انبیاء بہت سارے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی فضیلت کسی کو نہ ملی. بالکل اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے حسین مقامات ہیں، بڑی بڑی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن روضۃ من ریاض الجنہ کا ثانی اور مثال کوئی نہیں.
اسی طرح سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، جو مقام و مرتبہ اور جو رفعت و بلندی رمضان کو ملی ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں مل سکی۔ یہ اللہ کا قانون فطرت۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ جس کو چاہیں جس پہ فضیلت دیں۔ اسی لیے مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، اور لوگوں تمہارے پاس مہینہ آ گیا جس کی پہچان یہ ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلتیں یہ ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدُ الشَّيَاطِينِ، اس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ سارا پروٹوکول رمضان کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے نیکی کی راہیں کھولی جا رہی ہیں، ایک نیکی کا اور ایک رحمتوں کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے۔ فَيُنزِلُ الرَّحْمَةِ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قَدْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، جو شخص اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہ گیا وہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم ہو گیا۔ ایک اور حدیث مجمع الزوائد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتاکم شہر برکہ، اللہ اکبر، لوگوں تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا، یغنیکم اللہ فی، اللہ اس میں تم کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، اور فرمایا فینزل الرحمہ، اس میں اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور یہی بس نہیں ہے، نبی اسلام نے فرمایا ینظر اللہ الی تنافسکم، اللہ تمہارا عبادت کے اندر شوق دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کتنی تڑپ ہے اللہ دیکھتا ہے، تم کتنی جستجو لے کے آئے ہو، اللہ کے گھر میں کتنی چاہت لے کے آئے ہو۔ ینظر اللہ الی تنافسکم ویباہی بکم ملائکتہ، اور اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے تم پہ فخر کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ آیا مجھ سے ملنے کے لیے اور کتنا شوق اور تڑپ لے کے آیا۔ اس لیے فرمایا وَيَحُطُّ فِيهِ الْخَطَايَا، اللہ اس میں خطائیں معاف کرتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اور لوگوں تم بھی اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت اللہ کو دکھاؤ، اللہ کے لیے تڑپ اور جستجو دکھاؤ رب کو کہ یا اللہ ہم تجھ سے ملنے کے لیے آئے، تیری رضا کے طالب، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے، اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگنے کے لیے آئے، ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اس رحمتوں والے مہینوں میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے اس ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے کون کون سے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے، کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے نمٹا لینی چاہیے، کیونکہ اس مہینے کی آمد اور اس مہینے کا حصول بہت بڑی خوش نصیبی ہے لوگوں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس ماہ مبارک کی خوش نصیبی کو دیکھیے، طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، سنن ماجہ کی حدیث،
طلحہ بن عبیداللہ کہتے ہیں دو نوجوان آئے دور دراز سے اور آ کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ایک شخص جو کہ عبادت میں محنت کرتا تھا، اس نے جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا شخص 1 سال بعد فوت ہوا۔ طلحہ کہتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا اور مجھے خواب میں یہ منظر دکھایا گیا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جنت میں سے ایک شخص باہر نکلتا ہے اور جو 1 سال قبل شہید ہوا تھا اس کو ویلکم کر، جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا اس کو خوش آمدید کہتا ہے، آجو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اس کی باری دوسرے نمبر پہ آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ میں اس منظر دیکھ کے حیران ہوا کہ جو 1 سال قبل شہید ہوا تھا اس کی پوزیشن دوسری، اس کو داخل کیا گیا جنت میں دوسرے نمبر پہ، اور جو 1 سال بعد فوت ہو رہا ہے اس کو پہلی پوزیشن دی جا رہی ہے، اس کو جنت میں مقدم کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سوال لے کے صبح رسول اللہ کے پاس پہنچا اور پوچھا یا رسول اللہ یہ منظر کیا ہے؟ ایک شہید ہونے والا لیکن پوزیشن دوسری مل رہی ہے، ایک عام طبیب موت مرنے والا لیکن پوزیشن پہلی مل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، یہ 1 سال بعد فوت ہونے والا یہ خوش نصیب انسان اس لیے بنا کیونکہ اس کو 1 رمضان اس سے زائد ملا تھا، اس نے اس میں قیام کیا، روزے رکھے، اللہ کی خوب تر عبادت کی، یہ اس کو مقام و مرتبہ 1 رمضان اور ملنے کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے یہ روشن ستارے اور یہ روشن چہرے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے 1 اور رمضان ان کے نصیبے میں کر دیا۔ دعا کیجئے اللہ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 8 کام آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بڑے ہی انتہائی اور اہم اور بنیادی نکات۔ اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو 8 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام نوٹ کیجئے، اللہ سے دعا کرنی، ہاتھوں کو اٹھائی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی ایسے لوگ جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ روزے رکھتے تھے، سحری افطاری آپ کے ساتھ گزری ان کی، لیکن اس رمضان وہ نظر نہیں آ رہے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو سب سے پہلی یہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اگر میری زندگی کا وقت ختم ہو چکا اس رمضان سے پہلے اور دانا پانی اٹھا لیا گیا تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں ایک موقع اور دے دے، اس رمضان سے مل لینے دے، اس کی برکات کو سمیٹ لینے دے، اس کی رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لینے دے، ایک موقع اور دے دے۔ تیرے نبی نے کہا تھا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس رمضان کی رحمتیں میرے مقدر میں کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ صلہ رحمی سے عمر لمبی ہوتی ہے، میں نے زندگی میں کسی بھی موڑ پہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، صلہ رحمی کا مضبوط بندھن قائم کیا ہو، اس کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لینے دے۔ اللہم سلمنی لی رمضان وسلمہ لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ہر وقت یہ دعا کرو رب سے کہ ربا یہ رمضان کی رحمتیں اور رونقیں میرے نصیبے میں کر دے۔ ابھی بس نہیں ہوئی، ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا، اللہ سے ایک اور التجا کر۔ کس چیز کی؟ یا اللہ اگر تو نے صحت دی ہے، یا اللہ اگر تو نے اس رمضان میں مجھے زندگی سے نوازا اور میرے دن ابھی باقی ہیں تو دوسری التجا تجھ سے کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ لوگ تو تیری رحمتیں سمیٹ رہے ہوں، لوگ تو برکتیں سمیٹ رہے ہوں، لوگ تو تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، لوگ تو اپنی جھولیوں میں تیری رحمتیں بھر رہے ہوں، لیکن میں بستر بیماری پہ پڑا تڑپتا اور سسکتا رہوں۔ یا اللہ ایسا نہ ہو۔ اگر زندگی دی ہے تو صحت بھی دینا، عافیت بھی دینا، تندرستی بھی دینا۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
اس رمضان اگر زندگی دی ہے تو صحت اور عافیت بھی عطا کرنا، تاکہ پورا رمضان تیری خوب تر عبادت کر سکے۔ یہ دعا کر رب سے۔ ابھی یہاں تک بس نہیں ہے، ابھی اور ہاتھ اٹھا اللہ سے، دوبارہ اپنے رب کے سامنے رو اور التجا کر۔ کس چیز کی؟ یا اللہ اگر زندگی باقی ہے، صحت بھی دی ہے، عافیت بھی ہے، تو تیسری التجا میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس رمضان ہر قسم کی آسانی رکھنا، ہر قسم کے کام کے برڈن سے مجھے بچا کے رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ صحت بھی موجود ہو، عافیت بھی موجود ہو، سب کچھ زندگی بھی ہو، لیکن مصروفیت اتنی آ جائے کہ فرض نماز بھی نہ پڑھ سکوں، اتنے کام بڑھ جائیں کہ تراویح میں حاضر بھی نہ ہو سکوں۔ ہر قسم کے کام کے برڈن سے عافیت دینا اور مجھے آسانیاں دینا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ آسانی وہی ہے جس کو تو آسان کر دے۔ اس رمضان مجھے ہر قسم کی آسانیاں اور عافیتیں عطا فرمانا، تاکہ پورا ماہ رمضان تیری خوب تر عبادت کر سکے۔ ابھی بس نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے التجا کرو، یا اللہ اس پورے رمضان میری زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، ہر طرح کی آسانی اور فراغت بھی ہے، تو ایک آخری گزارش، مجھے عبادت کی توفیق بھی دینا۔ اور لوگوں زندگی بھی ہو، عافیت بھی ہو، فراغت بھی ہو، لیکن عبادت کی توفیق نہ ہو۔ ادھر تراویح کا وقت ہے، ادھر پڑا ہوا ہے فضول کاموں میں، ادھر جناب اللہ کی عبادت کا وقت ہے، ادھر یہ دوسرے دنیاوی کاموں میں لگا ہوا، اس کو توفیق نہیں مل رہی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اس رمضان اپنی خوب تر عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما۔ تو لے سر، یہ پہلا کام رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے کیا کرنا جی؟ بولیں، دعا کرنی، اپنے رب سے التجا کرنی، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے التجائیں کرنی ہے۔ یا اللہ اس رمضان ایسی توفیق دے کہ میں اپنی پوری زندگی میں گزرے ہوئے رمضانوں کا حق ادا کر سکوں، اور ایسی عبادت کروں کہ ایک مثال قائم ہو۔ کون سی؟ ینظر اللہ الی تنافسکم ویباہی بکم ملائکہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے، اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو، ہر قول و عمل اللہ کے لیے تم عبادت کرو، رمضان کی عبادات بجا لاؤ۔ تم چاہے نمازیں پڑھو، تم صدقہ خیرات کرو، تم چاہے کوئی نیکی کی بات کہو، ایک ہی نیت ہو، ایک ہی ارادہ ہو، ایک ہی شوق ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہوتے تھے، صلاح العمل صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحت النیہ۔ لوگوں دل صاف تب ہوتے ہیں جب بندہ کام اچھے کرتا ہو، اور کام اچھے تب ہوتے ہیں جب بندے کی نیت اچھی ہو، اس لیے نیت اچھی کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلى واذا فسد اسفله فسد اعلى۔ بندے کے اعمال ایک برتن کی طرح ہوتے ہیں، برتن صاف ہو تو اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو صاف ہی رہتی ہے، اگر برتن گندا سا ہو، پانی صاف شفاف اور منرل واٹر بھی ڈال دو نا، پانی گندا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے دل صاف ہو، بندے کی نیت اچھی ہو، اعمال بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ نیت اچھی نہیں ہے، بڑے سے بڑا بھی خوبصورت عمل ہو، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں رہتا۔ اسی لیے حذیفہ بن قتادہ سفیان ثوری کا شاگرد ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا ثلاث خصال ان کن فیک لم ینزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب۔ اللہ کے بندے، تین خصلتیں ایسی ہیں اگر تیرے اندر آ گئیں تو آسمان سے جب بھی کوئی خیر اترے گی اس میں تیرا حصہ ضرور ہوگا۔ کون سی تین خصلتیں؟ پہلی خصلت، یکون عملک للہ، تیرا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، تیرا عمل اللہ کے لیے ہو۔ جس طرح کہ ایک تابعین کے دور میں ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان ایک بات تو بتائیے، صحابہ اکرام بات کرتے ہیں تو دل میں جا کے لگتی ہے،
صحابہ اکرام بات کرتے ہیں اتنی میٹھی اور شیریں ہوتی ہے، ہم گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں اتنا اثر نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا انہم یقولون لعزت اللہ ونحن نقول بعزت النفوس، ہم صحابہ باتیں کرتے ہیں، صحابہ گفتگو کرتے ہیں اللہ کی عزت کے لیے، اللہ کی بلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، میں بڑا عالی شان خطیب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ صحابہ کے اندر نیت ہوتی تھی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ ہمارے اندر نیت ہوتی ہے کہ میری بلے بلے ہو، اس لیے کہا یکون عملک للہ، تیرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ تو دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اور تیسری چیز وَهَذِهِ الْقِسْرَةُ تَحَرَّ فِيهَا مَا قَدَرْتَ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام تو کر سکے تو کرے، کوئی بھی خدمت کر سکتا تو ضرور کر۔ یہ تین کام اگر تو کرتا ہے آسمان سے جو بھی خیر اور بھلائی اترے گی تیرا اس میں حصہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل۔ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل قلیل ورب عمل عظیم تقللہ النیہ، کتنے ہی عمل بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی، اجر تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، اور کتنے ہی عمل چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت بڑی پیاری ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ اس چھوٹے عمل کے بڑے بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا ان الرجل لینصرف، ایک انسان نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے اور کسی کو نماز کا 10واں حصہ اجر ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو جناب 5واں حصہ، کسی کو جناب آدھی نماز کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اجر میں کیٹیگورائزیشن کس وجہ سے ہے؟ نیت کی وجہ سے۔ جتنی کسی کی نیت اچھی، جتنی کسی کی اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ اور تڑپ اور جستجو، اتنا ہی اجر بھی اللہ رب العزت زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ مقہول نے کتنی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا ما من رجل اخلص نیتہ، جو شخص اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے 40 یوما، 40 دن تک اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ رکھتا ہے، اظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، اللہ اس کی زبان پر اس کے دل پہ حکمتوں کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ سعادت ہمارے نصیبے میں کرے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی جی؟ ہیں جی 2 باتیں۔ پہلی چیز اللہ کو، اللہ سے دعا اور التجا، اور دوسری چیز اپنی نیت کو خالص کرنا، اور تیسری چیز جو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنا ہوگی، بڑی خوبصورت بات، اپنے آپ سے گناہوں کے بوجھ اتارو، اپنے آپ سے گناہوں کے بوجھ اتارو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے۔ ایک بندے کو آپ 50 کلو کا 60 کلو کا وزن اٹھا دیں اور پھر آپ کہیں جی سر جی دوڑ لگاؤ، تو کیا خیال ہے دوڑ لگا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو گناہوں کے بوجھ اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی روح کے اوپر 100 کلو کے گناہوں کے بوجھ ہوں تو کیسے وہ رمضان میں پرفارم کر سکے گا؟ کیسے وہ رمضان میں خوبصورت عبادت کر سکے گا؟ اور گناہوں کے بوجھ تو بڑے بوجھ ہوتے ہیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن جو ہے نا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور جو فاجر ہوتا ہے نا وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آنکھ پہ بیٹھی تھی، یوں کیا اڑ گئی، بات ختم۔ اس لیے مسلمانوں گناہوں کے بوجھ بڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کراؤ۔ اس رمضان میں اگر تم نے صحیح طریقے سے عبادت کرنی، جامع ترمذی کی حدیث، نبی اسلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا بڑا نقطہ لگتا ہے، جتنا ہولناک گناہ ہوگا اتنا بڑا نقطہ لگتا ہے، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنے زیادہ نقطے لگیں گے۔
یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ انسان گناہ چھوڑ دے، وَتَّابَ، اللہ کی طرف لوٹ آئے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، یہ دو الفاظ ہیں، جامع ترمذی میں آتا ہے سُقِلَ قَلْبُهُ، صاد کے ساتھ اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کے دل سے زنگ دور کر دیتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے سُقِلَ قَلْبُ، سین کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے مائل کرنا۔ اللہ پھر اس کو اپنی عبادت کی طرف اور اپنے بلائی کے کاموں کی طرف اس کے دل کو مائل کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تیسرا کام، اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھوں سے اتارو۔ نبی اسلام کہا کرتے تھے اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اور لوگوں کبھی کبھی میرے دل پہ بھی غبار آ جاتا ہے، اس لیے میں اپنے رب سے 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ پڑھ رہے تھے، میں قریب ہوا تو آپ نے استغفر اللہ کا ورد کر رہے تھے، میں نے کاؤنٹ کیا، آپ نے ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا۔ یہ نبی اکرام کا معمول ہوتا تھا۔ پہلی چیز اللہ سے دعا کرنا، دوسری چیز اپنی نیت کو خالص کرنا، تیسری چیز توبہ و استغفار، اور چوتھی چیز یہ ہے اپنے دل کو صاف کرنا۔ 7 بیماریاں ایسی ہیں جو اگر دل میں آ جائیں تو انسان فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بڑی سے بڑی عبادتیں تو بڑی دور کی بات ہے، انسان سے نماز کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ 7 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری، مثال کے طور پہ حسد، بغض، کینہ، عداوت، گناہوں کے جذبات، یہ ساری چیزیں، یہ نفرتیں انسان کے دل میں جب آ جاتی ہیں اس وقت اس انسان سے عبادت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کرو۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے دل کو ان علائشوں سے، ان بیماریوں سے آزاد کرو۔ جب تم ان علائشوں سے آزاد کرو گے اپنے دل کو، کیونکہ دل جو ہے یہ سید الاعضاء ہوتا ہے، یہ دل جو ہے رئیس الاعضاء ہوتا ہے، تمام باڈی پارٹس اس دل کے تابع ہوتے ہیں، جو اس دل سے انسٹرکشنز آتی ہیں تمام باڈی پارٹس اسی کی طرف جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں وہی چیزیں دیکھتی ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے کان وہی چیزیں سنتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے ہاتھ اسی طرف اٹھیں گے جو ہمارا دل کرے گا، ہمارے پاؤں اسی طرف چل کے جائیں گے جو ہمارا دل کرے گا۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله، انسان کا جو دل ہے جب یہ دل صاف اور پاک اور عبادت کی طرف مائل ہو جائے تو سارے اعضاء اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اگر دل میں سستی اور کاہلی اور جناب ایک غفلت سی چھائی ہوئی ہو تو پھر انسان ترلے کر لیے جائیں وہ بندہ فرض نماز میں نہیں پڑھتا۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کیجیے۔ یہ 4 کام۔ 5واں کام، اپنی صحبت، اپنی کمپنی، اپنا معاشرہ درست رکھیے، برے لوگوں سے اجتناب، کیونکہ انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں، اس کے مائنڈ سیٹ میں، اس کے معاشرے کا بڑا انحصار ہوتا ہے۔ جس طرح کے لوگ ملتے ہیں اس طرح کا انسان پرفارم کرتا ہے۔ شیر کے ساتھ بیٹھے گا نا تو شیر ہی ہوگا، گیدڑ کے ساتھ بیٹھے گا تو اس طرح کی خصلتیں اس کے اندر آئیں گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الرجل علی دین خلیلی، اور آدمی کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے بھائی کا دین ہوگا، جو اس کے دوست کا دین ہوگا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اس بندے کے پاس بیٹھ جس کے ساتھ بیٹھنے سے تجھے عبادت میں شوق ملے، جس کے پاس بیٹھ کے تجھے رشک آئے، جس کے ساتھ بیٹھ کے تیری ایمانیات اور روحانیت بڑھ جائے۔ اس لیے یہ صرف دوست تک یہ بات محدود نہیں ہے، یہ تمہارے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز، یہ فیس بک کے تمام پیجز، یہ واٹس ایپ کے تمام گروپس، یہ یوٹیوب کے تمام چینل، یہ ساری چیزیں یہ تمہاری کمپنی ہے، یہ تمہاری صحبت ہے۔ جو چیزیں تمہیں ملیں گی تم وہی کچھ دیکھو گے۔ اس لیے ان چینلز پہ بھی، ان پلیٹ فارم پہ بھی اپنی کمپنی کو اور اپنی صحبتوں کو درست کرو۔
لہٰذا یہ ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ان سارے برے چینل سے، ان ساری بری ویب سائٹ سے، ان ساری بری جناب گروپ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، وگرنہ یہ ایسا کنٹینٹ آپ کو دیتے رہیں گے، ایسی سستیاں اور غفلتیں آپ کے اندر ڈالتے رہیں گے کہ آپ صحیح طور پہ کما حق کو رمضان المبارک کے جو برکات کو سمیٹ نہیں سکتے۔ یہ 5واں کام۔ 6واں کام یہ ہے عبادت کا شوق، عبادت کی لگن، یہ اپنے اندر رکھو۔ یہ 6واں کام ہے۔ جب تک عبادت کا شوق نہ ہو، یہ چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، ہر وقت عبادت کا شوق، جب تک عبادت کا شوق نہیں ہے انسان صحیح طور پہ عمل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینظر اللہ الی تنافسکم ویباہی بکم ملائکتہ، اور لوگوں اللہ تمہارے دل میں اپنی محبت دیکھتا ہے، طرف دیکھتا ہے، تم کتنی جستجو لے کے آئے ہو، کتنا شوق لے کے آئے ہو اپنے رب کے سامنے، یہ تیرا رب دیکھتا ہے۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، لوگوں تم بھی اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت اور تڑپ کو اور بڑھاؤ اور دکھاؤ اپنے رب کو کہ ربا ہم کتنی شوق، کتنے تڑپ اور کتنی رغبت کے ساتھ تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ شوق پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں، جب کوہ طور قریب آیا اللہ کے بلانے پہ گئے تھے، جب کوہ طور قریب آیا دوڑ لگا دی، اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے جلدی کیوں آگے ہو؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، کہا یا اللہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں جلدی اٹھ کے تیری طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس لیے یہ نہ ہو ابھی 15 منٹ باقی ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، ابھی بڑا ٹائم باقی نہیں، اپنے رب کی طرف شوق اور رغبت اور جلدی چلو اپنے رب کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ سارے کلمات تمہیں اٹھا رہے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لوگوں اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو دوڑو، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو۔ یہ 6 کام ہوگا۔ 7واں اور سیکنڈ لاسٹ کام یہ ہے کہ رمضان کی پلاننگ پہلے سے ہی منصوبہ بندی کیجیے۔ اس رمضان کی گھڑیوں کو سب سے پہلے ہی تشکیل دیجیے، اور لوگوں جنگ میدانوں میں جیتنے سے پہلے اپنے ذہنوں میں جیتی جاتی ہے، اس لیے اپنے ذہنوں میں پلان تیار کرو، اپنے گول سیٹ کرو۔ اس رمضان میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اس رمضان میں نے یہ اچیومنٹ لینی ہے۔ مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، میں اس رمضان پورے قرآن کا ترجمہ سیکھوں گا۔ مجھے تفسیر کی سمجھ نہیں ہے، اس رمضان میں تفسیر سیکھوں گا۔ مجھے روزمرہ کی دعائیں نہیں آتی، میں اس رمضان دعائیں یاد کروں گا۔ میں نے آخری پارہ 30واں پارہ میں نے زبانی یاد کرنا ہے، میں نے اس رمضان فلاں مسائل سیکھنے، میں نے اس رمضان یہ چیز اپنے گول سیٹ کرو، پہلے سے اچیومنٹ طے کرو۔ میں نے اس رمضان یہ بری عادتیں چھوڑنی ہے، میں نے اس رمضان یہ اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہ ساری اچیومنٹ، یہ سارے گول جو بھی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ رمضان کی پہلے سے پلاننگ کرو کہ میں نے اس رمضان میں یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ اس لیے ہوگا کیا اگر تم پہلے سے پلان نہیں کرو گے، اس رمضان کی گھڑیاں گزر جائیں گی، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے سے تیار کیا ہوگا کہ میں نے یہ بھی حاصل کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ سیکھنا ہے، میں نے یہ مقام پڑھنا ہے، یہ ساری کام اپنے سے پہلے سے تیار کرو۔ یہ رمضان کی پلاننگ تم پہلے سے کرو گے تبھی تم رمضان کی گھڑیوں سے کما حق و فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ 8واں اور آخری کام اور بات ختم، جو انتہائی اہم کام آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ رمضان میں اپنے وقت کی تنظیم کرو، اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرو۔ علماء کہا کرتے ہیں برکت الوقت فی تنظیم ہی، وقت میں برکت تب آتی ہے جب اس کو منظم کیا جائے، جب اس کا اسکیجول طے کیا جائے، جب اس کا ایک شیڈول بنایا جائے، جب اس کا ٹائم ٹیبل تیار کیا جائے۔ یہ کام میں نے اس وقت کرنا ہے۔ یہ وقت کی تنظیم میں 4 باتیں کبھی نہ بھولنا۔ اور آخری بات، پہلی بات یہ ہے اپنے آپ کو پریورٹائز کرو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ کام بڑا ضروری ہے مجھے کرنا چاہیے، یہ کام فضول ہے اس کو چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو دیکھو، یہ کام جو ہے وہ فضول ہے اس کو چھوڑنا ہوگا،
یہ کام جو ہے فائدہ مند اس کو کرنا ہوگا. کون کون سے کام ضروری ہیں, کون کون سے کام غیر ضروری ہیں, کون کون سے کام ہے جو رمضان کے بعد بھی کر لوں تو کام چل جائے گا. اپنے آپ کو پریورٹائز کرو, کون کون سے کام ضروری ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کرو, کون کون سے کام نہیں کرنے ان کو سائڈ پہ کر دو. یہ پہلا کام. دوسری بات یہ ہے ہر کام کو اس کا ایک ٹائم, فکس ٹائم دو کہ میں نے یہ کام اتنی دیر میں کرنا ہے, یہ کام اتنی دیر میں کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر کبھی جو ہے وہ رمضان کی گھڑیوں میں تمہیں بازار جانا پڑتا ہے تو ایک طے کرو کہ میں نے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے میں نے بازار سے باہر نکلنا خریداری کرنی. اگر تم نے کتاب پڑھنی تو ایک ٹائم طے کرو, روزانہ اس وقت میں نے اتنی دیر کتاب پڑھنی, روزانہ اس ٹائم میں نے اتنی دیر یہ کام کرنا ہے. اور جب وہ ٹائم ختم ہو وہ کام چھوڑ دو. یہ نہ ہو کہ تم جب دیکھیں ہم جب ایک کام کو لوز کر دیتے ہیں کہ بس لگے ہوئے ایک کام میں لگے بازار گئے ہیں بس گھوم پھر رہے ہیں, اس وہاں پہ جا وہاں پہ جا, تو پھر وہ کئی اور آپ کے اہم کام, یہ ایک کام سارے آپ کے کام کھا جائے گا. آپ پھر دیکھ میں نے تو یہ کرنا تھا, میں نے وہ کرنا. پہلے سے طے, پہلی چیز کہ کون کون سے کام ضروری ہیں وہ لکھو. دوسری چیز ہر ٹائم, ہر کام کو اس کا ایک ٹائم دو, ہر کام کو اس کا ایک وقت دو. میں نے یہ کام اس وقت کرنا, یہ کام اس وقت کرنا, یہ کام اس وقت کروں گا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ظاہری بات ہم نے اسٹڈی بھی کرنی ہے, اس حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل تیار کریں. اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ نے جاب بھی جانا ہے تو عبادت کا ٹائم اور جاب کا ٹائم تشکیل دو. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, گھر میں رہتی ہیں, تو آپ نے سحری افطاری کا بھی انتظام کرنا ہے, تو اس حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل تیار کرو. تو ہر بندہ. اور چوتھا اور آخری کام یہ ہے تنظیم بندی کے حوالے, وقت کی تنظیم کے حوالے سے, کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ اسٹیٹمنٹ چلتی ہے نا, لیٹس کل دا ٹائم, آؤ جو ٹائم کو ٹائم پاس کریں, اس سے بچو. مسلمانوں خدا را اس اسٹیٹمنٹ سے بچو اور اس اسٹیٹمنٹ پہ عمل کرنے سے بچو. کیا ہوتا ہے 2 سے 3 گھنٹے باقی ہیں ابھی افطاری ہونے میں, اب اس کو روزہ لگ رہا ہے تو اب یہ کیا کرے گا, کبھی موبائل بجائے گا, گیم کھیلے گا, کبھی کارٹون دیکھے گا, کبھی ڈرامہ دیکھے گا, کبھی یہ جناب فیس بک پہ جا کے اس کو سکرول کی جائے گا, کبھی واٹس, کبھی وہ, کبھی یہ, اور چین اس کو پھر بھی نہیں آتا, چین اس کو پھر بھی نہیں آتا, پھر بھی وہ مچل رہا ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ نہیں تھا کہ وضو کرتا, 2 رکعت نماز پڑھتا, اذکار کرتا, اور جناب جو ہے وہ کوئی قرآن کی تلاوت کر لیتا, ترجمہ پڑھ لیتا. یہ جو ٹائم پاس کریں اس اسٹیٹمنٹ سے بچیں اور اس پر عمل کرنے سے بچیں. اپنے ٹائم کو صحیح طور پہ استعمال کریں, کیونکہ انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جس کو اپنا ٹائم صحیح طور پہ استعمال کرنا آتا ہے. جو بس لگا ہوا دن, صبح گزر رہی ہیں, شامیں ہو رہی ہیں, زندگی یوں تمام ہو رہی ہے, بس وہ لگا رہا ہے, اس کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ اپنے ٹائم کو صحیح کاموں میں استعمال کرو. تمہارا ٹائم اتنا ہی فری آ گیا, تمہیں اپنی زندگی کی قدر نہیں ہے. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم سمجھ لیا کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا, تم کبھی وہ کام کر رہے, کبھی وہ کام, جس کا نہ سرے سے کوئی مقصد ہی نہیں, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اس لیے یہ 8 کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ رمضان کی گھڑیوں میں ان کاموں کو نہ بھولیے, اور یہ کام رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ان 8 کاموں پہ توجہ کیجئے اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے, اور ان ذمہ داریوں کو رمضان سے پہلے ہی ادا کر لیجئے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ رمضان, اس کی برکتیں, اس کی رونقیں, اس کی رحمتیں ہمارے نصیبے میں کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.